من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. اے مردوں، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ اور کوئی مواخذہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو اس وقت طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہے، لیکن ایسی صورت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم انہیں کوئی فائدہ پہنچاؤ. صاحب حیثیت پر فائدہ پہنچانا ہے، لازم ہے اس کی حیثیت کے بقدر، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے حساب سے. یہ فائدہ پہنچانا قاعدے اور دستور کے مطابق ہوگا، اور یہ فائدہ پہنچانا اچھائی کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر لازم ہے. اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم انہیں چھوؤ، لیکن تم ان کے لیے مہر طے کر چکے ہو، تو ان عورتوں کے لیے مہر دینا لازم ہوگا تمہارے اوپر، اس کا آدھا جو تم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے، الا یہ کہ یہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر، وہ اپنا حصہ اضافی دے دے، یعنی وہ بھی معاف کر دے. اور دیکھو اے حقوق مانگنے والوں، تمہارا اپنے حقوق کو معاف کر دینا یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ قریب ترین ہے. اور دیکھو آپس میں احسان مندی کے معاملات کو نہ بھولنا، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بخوبی دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ دونوں آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سورۃ البقرہ کے یہ آخری وہ حصہ چل رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ آئلی قوانین، اسلام میں جو فیملی لاز ہیں کہ خاندانی نظام کس طرح چلتا ہے، اس میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو بیان کیا گیا. ان حقوق میں ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ اگر کبھی جدائی کا موقع آئے گا تو جدائی کس انداز میں ہوگی، کس طریقے سے ہوگی. یہ تمام تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں. آج اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار طلاق اس وقت دی جاتی ہے کہ جب رخصتی نہیں ہوئی. تو اس مسئلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مہر عورت کا حق ہے. ہر حال میں عورت کو اس کا مہر ملنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر نکاح کرتے ہوئے مہر طے نہیں ہوا پھر بھی اس عورت کے لیے مہر لازم ہوگا. بلکہ اگر نکاح میں یہ بات طے کی گئی، شرط لگائی گئی کہ بغیر مہر کے نکاح ہوگا، پھر بھی اس عورت کو شرعاً مہر ملے گا. کتنا ملے گا؟ مہر ہونا کتنا چاہیے؟ اس کی کم سے کم مقدار روایات میں آتا ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے تقریباً 3 تولہ چاندی، جس کی مالیت تقریباً 4,500 سے 5,000 بنتی ہے. اس سے کم مہر نہیں ہو، اور زیادہ سے زیادہ کتنا، کوئی انتہا نہیں. بہتر یہ ہے کہ مہر فاطمی ہو. مہر کی وہ مقدار جو آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کو عطا فرمائی، وہ تقریباً 131 تولہ چاندی، جس کی موجودہ زمانے میں مالیت تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے. یہ سب سے بہتر ہے، باقی جس کے اوپر معاملہ طے ہو جائے. لیکن اگر بہتر یہ ہے کہ مہر مثل دیا جائے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان میں اس جیسی عورت، پڑھی لکھی، خوبصورت، جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کنواری بھی ہو، شادی شدہ نہ ہونے میں ہر اعتبار سے اس کے جیسی ہے، اس کا جتنا مہر ہے اس کا بھی اتنا ہونا چاہیے. یہ اس کا حق ہے، اتنے کا مطالبہ کر سکتی ہے. شریعت نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے.
چنانچہ اگر کسی موقع پر بغیر مہر کی شرط پر نکاح کیا گیا تو بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہ عورت اس بات کی مستحق ہوگی کہ اسے اس کا وہ مہر ملے جو اس کے جیسی عورت کا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کی بہنوں کو دیکھا جائے گا، یا اس کی خالہ اس کی والدہ کو دیکھا جائے گا، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کو وہ مہر دیا جائے گا، یہ اس کا حق بنتا ہے، لہٰذا ہر حال میں اسے ملنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مہر طے کر لیا لیکن پھر بعد میں زبانی معاف کروا دیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک مہر ہاتھ میں پکڑایا نہیں اور وہ زبان لے کر ہاں پھر وہ معاف کر دے ایک الگ بات ہے، ایسے یہ اصل معافی، باقی زبانی معافی کا کوئی اعتبار نہیں شرعاً۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات طلاق کی نوبت وہ رخصتی سے پہلے بھی آ جاتی ہے، تو رخصتی کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ رخصتی کا ایک مطلب تو واقعتاً یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم ہو جائے، یہ ہے حقیقی تعلق، لیکن شریعت میں اس کا مفہوم تھوڑا وسیع ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان تنہائی آ گئی، ایسی تنہائی کہ ان کے درمیان کوئی اور تیسرا نہیں، نہ شوہر کو کوئی بیماری ہے نہ عورت کو کوئی بیماری ہے، اگر یہ کسی ایسی جگہ الگ ہو گئے، چاہے ان کے درمیان تعلق قائم نہیں ہوا، تو شریعت اسے بھی رخصتی کہتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دیکھیے، آپ کو یہاں اندازہ کیجئے قرآن کریم عورتوں کے حقوق کس طرح بیان کرتا ہے، اور مسلسل آپ پچھلے تمام رکوع جو آ رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم نے بار بار مردوں کو خطاب کیا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے۔ لہٰذا یہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، واللہ العظیم جو حقوق قرآن نے، جو حقوق شریعت نے، اسلام نے عورت کو دیے ہیں، اگر عورت کو حقوق اسلام نہیں دیتا تو کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ بات واضح سی ہے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے کہ رخصتی تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی شریعت کہہ رہی ہے نہیں، اس عورت کو تم اس کا مہر دو، کتنا ہونا چاہیے۔ اب اس کے حوالے سے اب اس مسئلے کی طرف آئیے، یہاں قرآن کریم دو مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نکاح ہوا، لیکن نکاح رخصتی سے پہلے، اب رخصتی کے وہی دو مطلب کہ ان کے درمیان آپس میں جسمانی تعلق قائم بھی نہیں ہوا اور نہ ہی یہ دونوں کسی جگہ تنہا ہوئے، اس سے پہلے ان کے طلاق ہو جاتی ہے، تو اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو پہلے سے مہر طے تھا یا نہیں تھا۔ اگر پہلے سے مہر طے تھا تو اب بھی اس عورت کو مہر ملے گا، لیکن جو طے تھا اس کا آدھا ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی صورت میں اس کو مہر نہ ملے، بلکہ مہر ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو رخصت کرتے ہوئے اس کو تحفہ بھی دیا جائے گا، اس کو کپڑے جوڑے بھی دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ مہر طے نہیں تھا، بغیر مہر کو طے کیے طلاق سے پہلے رخصتی سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں مہر تو لازم نہیں ہوتا، لیکن ایسی صورت میں یہ فرض ہے، قرآن کریم کہتا ہے یہ اس مرد کے اوپر لازم ہے کہ اسے ہر حال میں کپڑا لٹا دے، یعنی گرمی سردی کے 3 پیس دے دے، جس میں شلوار قمیض دوپٹہ ہو اور برقع ہو، اس کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ قرآن کریم کہہ رہے ہیں یہ اچھائی کے ساتھ کام کرنے والوں مردوں کے اوپر یہ بات لازم ہے۔ تو قرآن کریم یہ دو مسئلے بیان کیے ہیں، باقی دو اضافی ان دونوں صورتوں میں جبکہ ایسا ہو کہ مہر طے تھا اور شوہر نے طلاق دے دی رخصتی کے بعد، تو ہر حال میں اسے پورا کا پورا مہر ملے گا۔ باقی قرآن کریم کہتا ہے لا جناح علیکم، اے مردوں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، تو ان دونوں صورتوں میں تمہارے اوپر ان کو رخصت کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تم سے کوئی لازمی مطالبہ کیا جائے گا مہر کا، بلکہ کوئی مطالبہ نہیں مہر کا، البتہ اتنا ہے ومتعوہن، تم انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ وہ فائدہ کیا ہوگا؟ یہی انہیں 3-4 جوڑے دے دیے جائیں گے جو کہ سردی گرمی کے حساب سے ہوں، جس میں برقع وغیرہ بھی شامل ہو۔ علی الموسع قدرہ، اس دینے میں کس کا اعتبار ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ مالدار مرد کا اعتبار ہوگا، اگر وہ خود مالدار ہے تو اس سے حساب کا جوڑا دے، اگر تنگ دست ہے تو اس کے حساب سے جوڑا دے۔ یہ ساری باتیں کیوں بیان کر رہا ہے قرآن کریم؟ یہ عورت کے حقوق ہی تو بیان ہو رہے ہیں۔ اب بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں عورت کو حقوق نہیں، ایک آپ بیان کی، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، یہ پوری صورت ایک بہت بھی حصہ اس کا گزرا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے۔ آگے سورۃ النساء آ رہی ہے، عورتوں کی صورت قرآن کریم میں دکھائیے، سورۃ الرجال کوئی مردوں کی صورت ہو، قرآن کریم تو عورتوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، سورۃ نور ہے، اسی طرح سورۃ الطلاق ہے، ان تمام میں عورتوں کے حقوق آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے، تو واللہ العظیم عورتوں کو اگر اسلام حقوق نہیں دیتا، کوئی اور مذہب، کوئی اور سویلائزیشن، کوئی اور تہذیب، کوئی اور ادارہ، کوئی اور ملک عورت کو حقوق نہیں دے سکتا۔ تو اب آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے علی الموسع قدرہ، جو صاحب حیثیت ہے اس پر یہ فائدہ پہنچانا لازم ہوگا اس کی حیثیت کے حساب سے، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے اس کے ذمہ لازم ہوگا
اس کی حیثیت کے حساب سے۔ اور متاع بالمعروف، معاشرے کو دیکھا جائے کیا دیا جا رہا ہے، حقاً علی المحسنین، اور دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے یہ کام کرنا لازم ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اچھائی کے ساتھ ہر کام کو انجام کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم ہم سے احسان کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم ہر حال میں اچھائی اور عمدگی کو تلاش کرو۔ یہ تو ایک صورت تھی۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، یہی کہ تمہاری ان سے رخصتی نہیں ہوئی، نہ حقیقی نہ ہی حکمی، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور لیکن تم ان کے ساتھ مہر کا معاملہ طے کر چکے ہو، فنصف ما فرضتم، لہذا تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ جو تم نے مہر کا معاملہ طے کیا ہے، جو مقدار طے کی ہے اس کا آدھا دو، الا ان یعفون، الا یہ کہ عورت اپنا حق چھوڑ دے، وہ کہے مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، یا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شخص معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی شوہر، وہ اگر پہلے مکمل مہر دے چکا تھا تو وہ آدھے کا مطالبہ نہیں کرتا، کہتا چلو میں نے پورا کا پورا تمہیں دے دیا، یا آدھے سے زیادہ نہیں دیا تھا کوئی بھی مہر اور پورے کا پورا اب دے دیتا ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے تم ایسا کر سکتے ہو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، چلیں یہاں بات آخر میں بیان کرتا ہوں۔ آگے قرآن کریم نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھو چاہے اے حقوق کے مانگنے والو، چاہے بیوی ہو چاہے شوہر ہو، یہ جو حقوق کے مانگ رہے ہو، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں اگر تم اپنے حقوق کو معاف کر دو تو دیکھو تمہارے حقوق کے معاف کرنا یہ تمہیں تقویٰ کو حاصل کرنے میں زیادہ معاون ثابت ہوگا، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ بات صرف اور صرف میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے نہیں، یہ قرآن کریم کا اصول ہے اور شریعت کا مزاج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سیرت ہے کہ معاف کرنے سے انسان کا تقویٰ اور بڑھتا ہے، انسان اللہ کی نظر میں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ بڑھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ مال کو کم نہیں کر سکتا، اور معافی تمہاری عزت میں کمی نہیں کرے گی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن تمہیں اور معزز کر دے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو معاف، اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے کسی معاملے میں جھکے گا، اگر کوئی چاہے دنیا والوں کی نظر میں کوئی دنیا والا یہی کہے کہ یہ تو بیچارہ کوئی کچھ بھی کہے، اگر آپ اللہ کے لیے جھکے اللہ کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سربلند کرے گا کل قیامت کے دن۔ تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ، ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ میرا خادم ہے، بڑی مجھ سے جو ہے اس کے بدتمیزی کرتا ہے یا فلاں اس کے حالات ہیں، آپ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمائی یہ 70 دفعہ غلطی کرے تو میں اسے 70 دفعہ معاف کروں، یعنی یہاں تک کہ معاف کرنے سے، اور معاف کرتے وقت کسی کی غلطی کو معاف کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میری بھی تو پکڑ ہوگی، میں اسے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ کل جب میری پکڑو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فرمایا بلا یا اللہ، ضرور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں، لہٰذا میرا جن کے ساتھ معاملہ تھا اپنے خالازاد کے ساتھ اس کو معاف کر دیا، اور بلکہ اس کے ساتھ جو احسان کا معاملہ تھا اس کو دگنا چگنا کر دیا، کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ مجھے معاف کرے؟ بالکل میں پسند کرتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے ایک بات کی وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہارا معاف کرنا یہ تمہیں اللہ کے پرہیزگاری میں اور زیادہ معاون ثابت ہوگا اور زیادہ تمہیں قریب کر دے گا۔ پھر اگلی بات کہی وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو آپس میں احسان مندی کے معاملے کو مت بھولنا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، طلاق کے بعد میاں بیوی کو شوہر یہ کہہ رہا ہے آپس میں احسان کا معاملہ نہ بھولو، یعنی جبکہ رخصتی ہو چکی، رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن قرآن کریم نے پیچھے بھی بات آئی بھئی اگر تم رہ سکتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے تو کرتے، نہیں کر سکتے تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، جدا ہونا ہے تو اب احسان مندی کے ساتھ جدا ہونا ہے۔ یہ کیا ہے کہ تم رخصت ہو لیکن تحفہ دے رہے ہو، بھئی ٹھیک ہے، اب آپ کی وہ بہن بن گئی، آپ اسے کہہ دو میرا آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا، ہم نے ایک ساتھ رہنے کی ٹھانی تھی لیکن نہیں رہ سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ کا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے، اور میری طرف سے کوئی غلطی ہو، ایسے واقعات موجود ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، ان کا ایک معاملہ پیش آیا اسی طریقے سے، اپنی بیوی کو رخصت کیا تو 10,000 درہم ساتھ دیے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو مہر تھا وہ تو تھا ہی تھا، ساتھ میں جو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں تحفہ دو، انہیں فائدہ پہنچاؤ، تو انہوں نے فائدہ پہنچایا 10,000 درہم دے کر، جس کی آج کی مالیت پتہ نہیں کتنی بنتی ہے۔ تو آگے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُا، اور پھر یہ بات بھی اصولی طور پر ہر جگہ چلے گی، صرف میاں بیوی کے معاملات میں تو نہیں، پورا خاندان، پورا گھر کا نظام، محلے داری، یہ تمام معاملات اس احسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں تم احسان مندی کے معاملات کو مت چھوڑو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔
یہاں ایک بات غور کرنے کی، قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کرے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہاں قرآن کریم یوں بھی کہہ سکتا تھا یا شوہر معاف کر دے۔ یہ جو قرآن کریم نے بیدہ عقدۃ النکاح کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ طلاق کا اختیار، نکاح کی گرہ کو کھولنے کا اختیار ہے صرف مرد کے پاس ہے، یہ کسی نہ عورت کے پاس ہے نہ عدالت کے پاس ہے۔ چنانچہ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا طلاق ہو، یا خلا ہو، یا نکاح کو فسخ کیا جائے۔ طلاق کا مکمل اختیار شوہر کے پاس ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات پہلے آئی تھی کہ طلاق ایک ایمرجنسی گیٹ ہے جو سب سے آخر میں کھولا جاتا ہے، اور ایمرجنسی گیٹ وہ کھولتا ہے جو جذباتی نہ ہو۔ اگر جذباتی بندے کو اختیار دے دیا جائے تو وقت سے پہلے دروازہ کھول دے گا، لہٰذا عورت اپنی ذات میں جذباتیت رکھتی ہے، لہٰذا آئے دن اگر اس بات کا اختیار ہوتا تو اپنے نکاح کو اپنے رشتے ناطے کو توڑ دے گی۔ البتہ اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ قاضی عدالت کے پاس جائے، اپنا معاملہ اس کے پاس رکھے، وہ اس کے معاملے کو سلجھائے گا۔ تو طلاق کا تو مکمل اختیار شوہر کے پاس ہے۔ خلا کا مطالبہ بیوی کر سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، اور پھر اس میں جب آپس میں یہ طے کر لیں گے، شوہر راضی ہوگا تب جا کے خلا ہوگا۔ باقی خلا کی جو مروجہ صورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ عدالت صرف شوہر کو بلاتی ہے 3 پیشیوں میں، اور 3 پیشیوں میں جب شوہر نہیں آتا تو اپنی طرف سے خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایسی صورت میں نکاح برقرار ہے اور یہ عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پہلے شوہر کے بھی منکوحہ ہی ہے، اور کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کو کہیں اور نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ تیسری بات ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں جو بیان کرنے ضروری ہیں کہ بعض اوقات مرد کی طرف سے ایسے حالات ہوتے ہیں جن حالات میں عدالت کو شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے۔ وہ مثال کے طور پر پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر نے نکاح تو کیا لیکن رخصتی کے لیے تیار نہیں، بیوی کو نہ تو طلاق دے رہا ہے نہ اسے لے کے جاتا ہے، زدی کا معاملہ ہے، کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عورت اپنا یہ معاملہ لے کر جائے تو عدالت کو شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ تم ان کے درمیان نکاح کو ختم کر دو۔ یا شوہر نامرد ہے، ایک دفعہ بھی اس نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، تو عدالت کے سامنے جب وہ عورت اپنا معاملہ لے کر جائے گی تو عدالت اس مرد کو 1 سال کی مہلت دے گی علاج کروانے کی، اگر اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں جس میں نکاح کو ختم کیا جاتا ہے، وہ گنتی کی چند صورتیں ہیں۔ باقی دوسری خلا بغیر شوہر کی رضامندی کے نہیں ہو سکتا، اور طلاق کا مکمل اختیار یہ شوہر کے پاس ہے۔ اس بات کی وضاحت یہاں کرنا ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔